نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، دلبر کی آمد، مولا کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دل میں نبی کی ہے مدینے میں جا کے دے، جنت جو دیکھنی ہے مدینے میں جا کے دے، اور اللہ کے رسول کی تعریف کیا کرے، اللہ کے رسول کی تعریف کیا کروں۔ تعریف دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کے دے، تعریف دیکھنا ہے تو قرآن اٹھا کے دے۔ اور چند اشعار کسی گاؤں کے متعلق کہنے کی جرات کی ہے کہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، آج کیا شان نگراؤں میں ہے۔ آپ کو تو بلند آواز سے داد دینی چاہیے۔ مرحبا صد مرحبا، آج کیا شان نگراؤں میں ہے، ہر طرف اللہ کا احسان آج نگراؤں میں ہے، ہر طرف اللہ کا احسان آج نگراؤں میں ہے۔ یہ شامیانے کے تلے یہ مرکزی کی روشنی، یہ شامیانہ کے تلے یہ مرکزی کی روشنی، جیسے روشن آپ کا ایمان نگراؤں میں ہے، جیسے روشن آپ کا ایمان آج نگراؤں میں ہے۔ آج یہ سرکار دو عالم کی محفل دیکھ کر، آج یہ سرکار دو عالم کی محفل دیکھ کر ہر طرف مہمان ہی مہمان آج نگراؤں میں ہے، ہر طرف مہمان ہی مہمان آج نگراؤں میں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت کو بڑی شان و شوکت آن بان کے ساتھ تشریف لا چکے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت اپنے نورانی بیانات سے جتنے بھی آئے ہوئے ہیں لوگ، ان کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب اسی جملے کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی حبیبہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ جیسا جیتا جاگتا مجمع ہے اور جس طرح روز لوگ جوش و خروش میں نظر آ رہے ہیں، ویسی ہی شان و بان کے ساتھ بارگاہ رسالت میں آج اس انداز میں درود پڑھو کہ تمہارا دل خود بولے کہ میری درود قبول ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و قدیرنا مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خصوصیت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹے بڑے جوان بزرگ عورتیں بچیاں سارے کے سارے لوگ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جب حضور کی آمد ہوئی تھی مدینہ میں، جب مکے سے حضور پہنچنے والے تھے مدینے میں، تو صرف بھنک لگ گئی تھی کہ حضور پہنچنے والے ہیں۔ بے شک۔ تو حدیث شریف موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث، کہ جتنے مرد تھے عورتیں تھیں وہ سب گھروں سے نکل کر اپنی چھتوں پر، اور چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں گلیوں کو انہوں نے بالکل بھر دیا تھا، سبحان اللہ، بھر دیا تھا گلیوں کو۔ اور ان کی زبان پہ کیا تھا؟
یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس منظر کی ایک یاد آ رہی ہے۔ اگر یہی حوصلہ پیارے آقا کی محبت میں رہا تو آپ کے ایمان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ آپ دیکھیں وہ بھی تو ایک بچے تھے کہ جب جنگ ہونی ہوئی تو ان بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دے دیں۔ آقا نے فرمایا تم نابالغ ہو اور جنگ میں وہی جا سکتا ہے جو بالغ ہو، تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو کیسے گھر کے پلے ہوئے بچے تھے، کیسی روزی تھی ان کی اور کیسی تربیت تھی ان کے گھر کی کہ ان بچوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے سبحان اللہ۔ عرض کیا حضور ہم چھوٹے کہاں ہیں، بڑے تو لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم جان چراتے ہیں دین کے معاملے میں، وہ جان چھڑکتے تھے دین کے معاملے میں۔ بے شک۔ تو ان بچوں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے تو حضور نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا تو شرکت کی اجازت دے دی۔ سبحان اللہ۔ جنگ کون تھی؟ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جس میں مسلمان بہت تھوڑے تھے، تھوڑے ضرور تھے، مگر اللہ کا قرآن کہتا ہے تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، ایمان سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ ایک بار نہیں بہتوں بار ہوا کہ تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ گئی اللہ کے حکم سے۔ بے شک۔ بے شک۔ تو کیوں تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو کیسے فتح کر لیتی ہے؟ جب اس کا ایمان اور عقیدہ اور حوصلہ مضبوط ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو جنگوں کا طریقہ یہ تھا کہ صف لگتی تھی، داہنے یہ لوگ رہیں گے، بائیں یہ لوگ رہیں گے، اس قسم کی صف بندی ہوتی تھی۔ تو وہ دونوں بچے جن کا نام معاذ اور معوذ تھا، اے بچوں آپ کے مطلب میں کر رہا ہوں، دیکھو ذرا چھوٹے بچوں کی ہسٹری، ان کی تاریخ دیکھو، وہ کیسی ماں کے کوکھ سے پیدا ہوئے تھے اور کس گھر میں پلے تھے۔ ان کے گھر کا ماحول لگتا ہے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ ناموس رسالت کا سبق ہی پڑھایا جا رہا ہو۔ وہ بچے جب جنگ میں پہنچے تو صحابی رسول حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں ہے، بے شک۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اتفاق کہ ایک بچہ میرے اس بغل پڑ گیا، ایک بچہ اس بغل پڑ گیا۔ جنگوں میں ہوتا یہ تھا کہ اگر بڑا اگل بغل میں کوئی بڑا ہے تو کچھ نہ کچھ مدد کرے گا، کوئی وار ہوگا تو اپنے پر لے لے گا، لیکن وہ بچہ ایک بچہ اس طرف ایک بچہ اس طرف۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی میری ہمت ٹوٹی اور میں اندر سے سوچنے لگا کاش ایک طرف تو کوئی بڑا ہوگا، یہ تو میرے دونوں طرف بچے بچے پڑ گئے، میں ان کو سنبھالوں گا کہ میں لڑوں گا۔ یہ شروع میں ان کی آرزو ہوئی، لیکن کہتے ہیں جب جنگ گرم ہوئی، جب جنگ تیز ہوئی تو ایک بچے نے پنجے کے بل کھڑے ہو کے میرے کان میں کہا یا عمی ارینی ابا جہل، چچا یہ بتاؤ اس مجمع میں ابو جہل کون ہے؟ سبحان اللہ۔ اب کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں محافظ ناموس رسالت۔ ایک بچے نے کان میں کہا یا امی، اے چچا ارینی ابا جہل، ابو جہل کو دکھائیے کون ہے؟ کہتے ہیں سیم وہی بچہ جو دوسری طرف تھا، اس نے بھی میری طرف بڑھ کر کے کہا اے چچا دکھائیے ابو جہل کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے شروع میں سوچا تھا کہ یہ غلط ہوا کہ ایک طرف بھی بچہ دوسری طرف بھی بچہ۔ اب کہتے ہیں جب ان بچوں کا حوصلہ دیکھا تو میرا عقیدہ بدل گیا۔ اب میں کہنے لگا یہی اچھا ہے کہ بچے ہیں،
سبحان اللہ، یہ ان جوانوں سے بھی بہتر ہیں جو میدان چھوڑ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل وہی نکلا، میں نے کہا بچوں ابو جہل یہ ہے، تو کہتے ہیں فشد علیہ مثل الثقرین، یہ حدیث ہے بخاری کی کہ وہ دونوں بچے جیسے باز پرندہ چھوٹے پرندوں پر جھپٹ کے پکڑ لیتا ہے، ایسے وہ ننھے بچوں نے اپنی تلواروں سے باز پرندے کی طرح وہ جھپٹے، اور ایسا جھپٹے کہ ابو جہل کو مار کے گرا دیا میدان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دراصل یہ جلسے وہی ہوتے ہیں حضور کی محبت جگانے کے لیے، حضور کا عشق جگ جائے، چراغ جل جائے دل کے اندر۔ مقداد ابن اسود یہ انصاری صحابی ہیں، میرے آقا نے جنگ شروع کرنے سے پہلے صحابہ سے مشورہ لیا، اے مہاجروں، جو مکہ سے آئے تھے وہ مہاجر تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجروں کیا خیال ہے؟ کفر جمع ہے ہمارے خلاف، کیا چلا جائے؟ تو مہاجرین نے کہا ہاں یا رسول اللہ چلا جائے، لیکن جو مدینے کے پراپر رہنے والے تھے جن کو انصار صحابہ کہتے ہیں، حضور چاہ رہے تھے کہ ان لوگوں میں سے کوئی بولے، ان کی رائے کیا ہے؟ تو مقداد ابن اسود کھڑے ہو گئے، کتنا نرالا جملہ بولا تھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں۔ بے شک موسیٰ کی قوم نے اپنے نبی موسیٰ سے یہ کہا تھا کہ لڑنا ہے تو تم لڑو، جہاد کرنا ہے تو تم جہاد کرو، اور اگر تمہیں ساتھی چاہیے تو اللہ کو بلا لو۔ یہ موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، آپ جاؤ، آپ کا رب جائے دشمن سے لڑے، ہم تو بیٹھے بیٹھے کھانے والے ہیں۔ تو مقداد ابن اسود نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہے جو ایسی گستاخی کرے، ہم تو وہ ہیں کہ آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے، اور اگر وقت آئے گا تو اپنے گھوڑے کو سمندر میں بھی کدا دیں گے، اور آپ کی عزت میں فرق نہیں آنے دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ جو صحابہ کے بچوں میں جوش تھا، آج نگرور میں مجھے اس کی ایک کرن نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے مولا انہی گھرانوں کا صدقہ نصیب فرما دے۔ آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ میلاد سننے آئے ہیں، یہ میلاد سننے آئے ہیں۔ اچھا، میلاد کا معنی، میلاد تو عربی لفظ ہے، عربی، اس کا معنی ہے پیدائش، جنم، کسی بچے کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونا، اس کو کہتے ہیں میلاد۔ لیکن یہ میلاد کا لفظ ہر ایک کے لیے نہیں بولا جائے گا، اگرچہ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدا ہر بچے ہوتے ہیں، مگر یہ لفظ صرف حضور کے لیے ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو اس کو میلاد کہا گیا۔ آج میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر حضور کی پیدائش کی طرح کوئی پیدائش ہی نہیں ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی پیدائش بڑی انوکھی ہے۔ ارے میں کتنی انوکھی پیدائش ہے، اللہ اکبر۔ خود سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ شروعات ہی عجب ہوئی۔ ہماری ماں بہنیں بھی سنیں، دیکھیں کہ آقا کی شروعات کیسی ہوئی۔ یہیں سے اگر کوئی غور کر لے تو پتا چلے گا کہ حضور ہر خوبی میں الگ ہے۔ کسی ایک معاملے میں بھی دنیا کا کوئی انسان حضور کی طرح نہیں ہو سکتا، کسی ایک ادا میں بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے والد عبداللہ کی پیشانی سے پشت میں آ کر اور پشت سے نکل کر جب اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچے، آج پہلا دن تھا جب حضور کا نور
ماں کے پیٹ میں پہنچا، آج فرسٹ دن ہے۔ یہ علماء ہمارے اہل اسٹیج کے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ کیا کوئی عورت یہ جان سکتی ہے پہلے ہی دن کہ میرے پیٹ میں بچہ شروع ہو گیا ہے؟ کوئی عورت جان سکتی ہے؟ فرسٹ دن جان سکتی ہے؟ پہلے دن نہیں سکتی۔ کیا کوئی شوہر جان سکتا ہے کہ میری بیوی کو آج، ہم کہتے ہیں یہ شوہر بیوی ہٹا دو، سائنس آج بہت آگے جا چکی ہے، لوگ چاند پر جا کے رہ کے چلے آتے ہیں، اتنی ترقی ہے سائنس کی، لیکن اس سائنس نے بھی کوئی ایسی مشین نہیں بنائی کہ پہلے دن پتا چل جائے کہ آج بچے کی شروعات ہو گئی ماں کے پیٹ میں۔ الٹرا ساؤنڈ جو مشین ہے وہ بھی ایک زمانے کے بعد بتاتی ہے، ورنہ اگر آپ 2-4 دن 5 دن کے اندر چاہو کہ الٹرا ساؤنڈ میں نکل آئے کہ بچہ ہے کہ نہیں، تو الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں بتا پائے۔ یعنی سائنس اتنی ترقی کے باوجود آج یہ نہیں بتا سکتی پہلا دن کہ بچہ ماں کے پیٹ میں شروع ہو چکا، لیکن حضور کی پیدائش کتنی عجب ہے، آپ کی ولادت کیسی نرالی ہے، اللہ اکبر۔ جب پہلے دن حضور آئے ماں کے پیٹ میں تو پورے مکہ میں جتنے جانور تھے، چاہے وہ اونٹنی ہو یا اونٹ، بکری ہو یا بکرا، گھوڑے ہو یا گھوڑی، جتنے جانور تھے اللہ نے اس دن ان کو انسان جیسی بولی عطا کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بکریاں بکریوں کی طرح نہیں بول رہی تھی، آج وہ انسانوں کی طرح بات کر رہی تھی۔ آج اونٹنیاں انسانوں کی طرح بات کر رہی تھی، اور کیا بات کر رہی تھی؟ اپنی بات نہیں کر رہی تھی، ہر اونٹنی دوسری اونٹنی کو، ہر بکری دوسری بکری کو یہی کہہ رہی تھی، مبارک ہو مبارک ہو، رحمت للعالمین ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ایک ایسا نبی اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے کہ اے میری نسل کی بکریوں مبارک ہو، اب تک تم پر چرواہا ظلم کر سکتا تھا، مگر آج وہ رحمت والا نبی اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے، جو صرف انسانوں، جناتوں، فرشتوں، حیوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہم بکریوں کے لیے بھی رحمت بن کے آنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کسی بچے کے لیے کیا اگر ان باتوں کو ہمارے جوان یاد کر لینا اور اپنے گھر میں جب دسترخوان لگے تو یہی باتیں شروع کر دیں تو ان کے دسترخوان پہ بھی حضور کی میلاد ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بھئی میلاد ہونے کے لیے یہ شامیانہ ضروری تھوڑی ہے، ذکر رسول ضروری ہے۔ تو آپ ان باتوں کو یاد کریں کہ حضور جب پہلے دن ماں کے پیٹ میں آئے تو مکہ کی بکریوں نے خوشی منائی، اور اللہ نے ان کو یہ طاقت دے دی کہ وہ انسان کی بولی بولے۔ اچھا، یہیں سے ایک مسئلہ اور ظاہر ہو گیا، پہلے دن ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، پہلے دن، اور وہ بھی بچہ کیا ہے؟ لڑکا ہے، لڑکی نہیں، لڑکا۔ یہ بتاؤ، یہ سارے سنی جتنے لوگ ہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، اور سب کا یہ عقیدہ ہے، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیز ہم آنکھ سے دیکھ نہیں پاتے، ہم ہاتھ سے چھو نہیں پاتے، وہ چیز ہمارے لیے غیب ہے۔ یہ بتاؤ، ماں کے پیٹ میں کوئی آیا اور وہ آنے والا لڑکا ہے، لڑکی نہیں، لڑکا ہے، یہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ غائب ہے۔ یہ بالکل غیب ہے۔ ارے سنیوں، جس نبی کی ولادت کے صدقے میں مکہ کی بکریوں کو غیب کا علم مل گیا ہو، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے صدقے میں بکریوں کو غیب مل گیا اور بکریوں نے کہا مبارک ہو، ایسا نبی آ رہا ہے جو ہمارے لیے بھی رحمت ہے۔ اور یہی تک نہیں، سب لوگ جانتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو ماؤں کو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں۔
یہ سچ ہے نا؟ اپنی بات نہ کریں، حضور کی محفل میں صرف حضور کی بات کریں۔ جب بیٹھے محفل حضور میں تو آپ یہ تصور بنائیں کہ گویا کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر ایسی محبت کھینچ کے لائیں گے تو سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ یہاں جتنے سامنے ہیں وہ عقیدہ بنا لے، اللہ کا شکر ہے ہماری آنکھیں کمزور، ہماری بصارت کمزور، ہماری آنکھوں پہ پردہ، مگر وہ گنبد خضرا کا مکین جس کی ولادت کے نغمے پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، اس کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، بلکہ وہ مدینے میں اپنے روضے میں لیٹ کر نگرور کے ہر مسلمان کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی، مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ تو اس تصور سے سنے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور حضور ہمیں کیا، ہماری دیکھ رہے ہیں، اندر کی سوچ بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ ما وجدت له ثقلا کما تجد النساء، یہ الفاظ ہیں سرکار کی والدہ ماجدہ کے، فرماتی ہیں کہ میرا لال اتنا سنہرا، اتنا نرالا، ایسی شان والا، ایسی برکت والا کہ دنیا کی ہر عورت پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اسے تکلیفیں شروع ہوتی ہیں، کسی کو الٹی پلٹی شروع ہوتی ہے، کسی کو کھجلی شروع ہوتی ہے، کسی کو بھوک نہیں لگتی، کسی کے بدن میں درد ہوتا، کسی کو کمزوری ہوتی، کسی کو چکر آتا، مگر اللہ کا شکر ہے کہ 9 کے 9 مہینے گزر گئے، نہ کسی قسم کی تکلیف ہوئی اور نہ مجھے بوجھ محسوس ہوا کہ میرے پیٹ میں کچھ ہے۔ بے شک اللہ الصمد، کیا بوجھ نہیں لگے گا؟ ارے 2 روٹی اگر آپ کی خوراک ہے، آپ 4 کھا لیجئے تو بھی پیٹ بھاری ہوگا، مگر حضور 9 مہینے کے ہو گئے۔ آمنہ کہتی ہے بوجھ نہیں لگا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کچھ ہے، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بس فرق یہ ہوا کہ اچھے اچھے خواب شروع ہوئے، اور مجھے اس دن سے پتا چلا جب مہینہ مکمل ہوا تو کوئی نہ کوئی نبی ہر مہینے کے لاسٹ میں میرے پاس آتا اور یہی کہتا، اے آمنہ مبارک ہو، نبیوں کا سردار تیرے پیٹ میں ہے۔ تو کہتی ہے بس اس سے پتا چلا، ورنہ نہ تکلیف ہوئی نہ بوجھ۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں، کیا حضور کی پیدائش کی طرح ہے کسی کی پیدائش؟ آج کا زمانہ نہیں تھا کہ نل سے پانی نکالو، ٹنکی سے پانی نکالو، وہ دور تھا کنویں سے پانی نکالنے کا۔ ڈول اور رسیاں لے کے عرب کے لوگ چلے جاتے اور عام طور پہ عورتیں جاتی تھی۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے میں بھی بھرنے جایا کرتی تھی ڈول اور رسی لے کر، لیکن جس دن سے حضور پیٹ میں آتے ایک عجب شان میں نے دیکھا کہ جب میری باری آتی عورتیں اپنا اپنا بھر کے چلی جاتی، جب میری باری آتی تو کنویں کا جو اندر کا پانی تھا وہ بھی شوق میں مچل جاتا، سبحان اللہ، اور ایسا مچلتا کہ مچلتے مچلتے اوپر آ جاتا۔ سبحان اللہ، مجھے رسی کی ضرورت نہیں پڑتی، یوں ہی ڈول سے پانی بھر لیا کرتی۔ بے شک، بے شک، ہے کوئی ایسی ذات؟ اگر ہے تو مسلمانوں کا پیغمبر ہے۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کی آمد کی خوشی ہر قوم کو منانا چاہیے، ایسی شان والا نبی۔ آمنہ کہتی ہے کہ جب میرا لال پیدا ہونے والا ہوا، بالکل عین جب وقت آ گیا، وہ وقت جس وقت کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ جب وہ مبارک گھڑی آئی کہ حضور آنے والے ہیں، کتنی دور ہے آسمان، مگر آسمان کے سارے ستارے سب سمٹ گئے، اور سمٹ کر جیسے یہ لائٹیں لٹک رہی ہیں، سارے ستارے آمنہ کی آنگن میں لٹک گئے اور حضور کو سلامی بھیج رہے ہیں۔ گویا کہ ستارے کہہ رہے تھے ہمیں چمکنا نہیں آتا، ہمیں بھی چمک ملی ہے تو حضور سے ملی ہے۔ دنیا میرے امام نے پکار کے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हुजूर है कि सितारे भी आ रहे हैं। और जब हुजूर जमीन पर आए हैं तो बच्चा रोता है ना, उसे अपने आप की कोई खबर नहीं होती वो किस आलम में है, लेकिन हुजूर ऐसा लग रहा था कि जैसे साल भर के हो, दोनों हाथों से टेक लेते हैं जैसे सजदे में हम लोग, तो पेशानी जमीन पर नहीं रखा लेकिन सजदे की तरह पैर और हाथ लगाया और सर आसमान की तरफ किया। ये आमिना कहती है। उसके बाद कहती है कि मैंने खुद देखा कि हुजूर का खतना भी हो चुका है और हुजूर की नाक भी कटी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जैसे हुजूर पैदा हुए एक अजब सी आवाज आई, वो लगता है फरिश्तों की जमाअत थी। वो फरिश्ते हुजूर को मुझसे लेके चले गए और थोड़ी देर के बाद फिर हुजूर सामने आ गए। तो आवाज आ रही थी, फरिश्ते कह रहे थे ठीक है, अब इस नबी के आखिरुज़्ज़मा की सैर करा दी गई है, समंदरों की दुनिया भी दिखा दी गई, आसमानों की दुनिया भी दिखा दी गई और दुनिया के हर हर कोने में पहुंचाया गया, जिसलिए पूरी दुनिया को बताना था कि आदम से लेके ईसा तक जितने नबी आए थे उनका इलाका अलग अलग था, उनका जमाना अलग अलग था, उनका खित्ता अलग अलग था, उनका दायरा अलग अलग था, मगर ये वो नबी है कि जमीन के नीचे वालों के भी नबी हैं और जमीन के ऊपर वालों के भी नबी हैं, आसमान के अंदर वालों के भी नबी हैं, ये जानवरों के भी नबी हैं, ये परिंदों के नबी हैं, ये फरिश्तों के नबी हैं, ये हूरों खिदमा के नबी हैं। कुल कायनात की सैर कराई गई और दुनिया को बताया गया दुनिया अपने नबी की जियारत करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर के ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। आज उनकी पैदाइश नगरौर में मनाई जा रही। मैं दुआ करता हूं कि जिनका 1 रुपया भी लगा हो वो आका का दरबार है, बेशक वहां न कर्जा और न वहां पर आपका कोई घाटा। वहां तो शान अजब है हुजूर की कि ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। तो आपकी कमाई का अगर कुछ लगा है तो क्या रिटर्न नहीं होगा? न जाने कितना बढ़ चढ़ करके रिटर्न होगा, नामे नबी पे जो खर्च हुआ होगा। हुजूर दुनिया में आए, आपकी उम्र शरीफ कितनी हुई? मजमे से आवाज आनी चाहिए। हुजूर की एज जो दुनिया के हिसाब से एज हुई, उम्र हुई, कितनी हुई? सुभान अल्लाह, कितनी? देखिए माशाअल्लाह, आपने लाज रखा और ये बताया कि नहीं यहाँ पहली बार जलसा नहीं, यहाँ बार बार जलसे होते रहे। ये जलसों का है, ये मकतब की देन है, मदरसों की देन है। जो पहला हिस्सा है वो सबसे बड़ा है, वो है 40 साल जिंदगी, कहते हैं मक्की जिंदगी भी हूं। उसके बाद से जिंदगी मक्की और मदनी, और जो 40 साल जिंदगी है उसमें जरा गौर करो। 40 साल तक हुजूर मक्का में है, मगर किसी करीबी से भी नहीं कहा कि मैं नबी हूं। अच्छा, नबी थे कि नहीं थे? नबी थे। कब से? जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से कि उससे पहले से? कब से थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने कब थे? जब बने हैं तो नबी ही के साथ, और आदम अलैहिस्सलाम से 1,60,20,000 साल पहले बने हैं हुजूर का नूर। तो बहुत पहले से नबी है, मगर नबूवत का जो ऐलान किया वो 40 साल में। 40 साल तक किसी को कुछ नहीं बताया, यानी मुंह से नहीं कहा मैं नबी हूं, अमल से कहा मैं नबी हूं। सुभान अल्लाह। भाई ये भी फर्क होता है ना। एक होता है मैं अपने मुंह से कहूं मैं आलिम हूं, मैं खतीब हूं, मैं भला हूं, और एक ये है कि ये सब न कहूं, तकरीर ही इतनी अच्छी कर दूं कि लोग कहें कि ये आलिम है।
کوئی اپنے منہ سے نہ کہے میں قاری ہوں، مگر تلاوت اتنی اچھی کر دے کہ لوگ کہے کہ یہ قاری ہے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہوتا کہ کہنا منہ سے۔ تو حضور نے 40 سال تک کہا نہیں میں نبی ہوں، مگر کام ایسے کیا کہ ہر فرد کہتا تھا یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے۔ بے شک جھوٹ کا ماحول تھا مکہ میں، مگر واہ رے حضور کی سچائی، اللہ اکبر۔ حضور ایسے سچے کہ آج سینکڑوں جھوٹوں کو اکٹھا کرو اور ان کو کوٹ کر ایک جھوٹا بناؤ تو مکہ کا ایک جھوٹا تیار ہوگا۔ اس قدر جھوٹ کا ماحول تھا، مگر حضور ان جھوٹوں کے بیچ میں ایسی سچائی کہ پورے مکہ کے لوگ محمد نہیں کہتے بلکہ صادق و امین کہتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے شان مصطفیٰ؟ بے شک ایک شوہر کو اپنے بیوی پہ بھروسہ نہیں تھا اس زمانے میں۔ آج کی طرح بینک کا نظام نہیں تھا کہ پیسہ زیادہ ہے تو بینک میں رکھ دو، LIC کھلا لو، یہ سب تو تھا نہیں دور۔ اس زمانے میں جس کے پاس پیسہ تھوڑا فالتو ہوتا خرچے سے تو وہ کسی کے پاس امانت رکھتا تھا کہ رکھے رہو، حفاظت کرتے رہو۔ تو وہ دور چونکہ جھوٹوں کا دور تھا، خیانت کرنے والوں کا دور تھا، تو کوئی بیٹا اپنے باپ کے پاس، کوئی باپ اپنے بیٹے کے پاس، کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاس، کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس امانت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ڈر لگا رہتا تھا کہ خیانت کر لے گا، خرچ کر لے گا، جھوٹ بول دے گا، خرچ کر لے گا اور دے گا نہیں واپس۔ تو خیانت کا دور تھا، تو پورے مکہ میں کوئی کسی کو ملتا نہیں تھا کہ کہاں رکھوں، مگر واہ رے حضور کی شان، واہ رے مصطفیٰ کی شان امانت کہ مکہ کا ہر فرد جس کو بھی امانت رکھنا ہوتا تو کوئی اپنے باپ کے پاس نہ جاتا، سب رسول اللہ کے پاس آتے اور آپ کا کردار دیکھ کر سب کہتے کوئی اگر امانت دکھاتا ہے تو یہ ہے جو امین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور تو 40 سال تک سچائی دکھائی اور 40 سال تک امانت دکھایا۔ ایک مثال صرف دوں گا جس سے نگرور کے لوگ سمجھے کہ ہاں کس طرح سچا بنتا ہے انسان اور کیسے وعدے کا پکا بنتا ہے۔ کبھی بھی وعدے کے کمزور نہ بنو، ورنہ جو وعدے کا کمزور ہوتا ہے وہ عزت کا بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ جو وعدے پہ کھڑا نہیں اترتا نا تو وہ قوم کے اندر اس کی عزت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کا وقار بھی مجروح ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وعدے کے کتنا پکے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں کیا کہ میں نبی ہوں، ایک عام انسان کی طرح رہ رہے ہیں۔ ایک شخص نے کھجور خریدا آپ سے تو میرے آقا نے کھجور دے دیا، اب اس کو پیسہ دینا ہوا تو یہ نوٹ نہیں چلتا تھا، اس وقت چلتا تھا درہم اور دینار، تو درہم کم پڑ گئے۔ اس نے کہا کہ اے صادق و امین، چونکہ نبی کوئی نہیں کہتا تھا، آپ نے بتایا نہیں تھا میں نبی ہوں، تو اس نے کہا اے صادق و امین میں گھر جاتا ہوں، آپ کھڑے رہیے، بس تھوڑی دیر میں لا رہا ہوں۔ چلا گیا، جب گیا تو بھول گیا، اور کتنی دیر بھولا، 3 دن اسے یاد ہی نہیں آیا کہ میں وعدہ کر کے آیا۔ جب 3 دن کے بعد خیال آیا تو اچانک وہ سہم گیا کہ ارے کسی ایرے غیرے سے تو بات نہیں ہوئی تھی، یہ تو ان سے ہوئی ہے جو سب سے نرالے ہیں، جن کی الگ شان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہیں کھڑے ہو۔ 3 دن کے بعد گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ محمد عربی وہیں کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 3 دن سے وہیں کھڑے ہیں، اور جب یہ پہنچے تو پیشانی پہ شکن نہیں، چہرے میں غصہ نہیں، لہجے میں غضب نہیں، بلکہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے، حشاش بشاش پیشانی ہے، اور خود فرماتے ہیں عطا عبداللہ میں سمجھ رہا تھا تم بھول گئے ہوگے، کوئی بات نہیں، میں سمجھ رہا تھا تم بھول گئے ہوگے۔ یہ ذرا دیکھو کیریکٹر حضور ایسا دکھا رہے تھے۔ 40 سال میں حضور نے کیا کیا؟ زیادہ تر آپ نے تجارت کیا، اور تجارت کے ذریعے دنیا کو دھندھا کرنے کا شعور دیا۔
آج ہمارے بھی لوگ دھندا کرتے ہیں مگر بزنس چلتا نہیں، کسی کا دھندا نہیں چلتا، کسی کے بزنس فیل ہو جاتا۔ عام طور پر لوگ سہارا غلط سلط چیزوں کے لیتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے سنی مسلمانوں کا رجحان ہو گیا دھندا نہ چلے تو تعویذ لے لو کسی سے، دھندا نہ چلے تو کوئی ایسی چال چلو کہ دوسرے کا دھندا کمزور کر کے اپنا طاقتور بنا دو، یا جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ جھوٹ بول کر کے اپنا دھندا آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور نے یہ ذہن نہیں دیا، حضور نے اپنی امت کو بتایا کہ بزنس نہ چلے تو سچ بولنے میں پابندی شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ دھندا نہ چلے تم سچ بولو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اتنی مشہور ہو گئی کہ سیدہ خدیجہ کو پتا چل گیا کہ ایک شخص ہے مکہ میں جس کا نام محمد ہے، اور وہ اتنا سچا ہے کہ ایک رتی برابر پہاڑ تو اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے مگر وہ جو شخص ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سیدہ خدیجہ کے 2 شوہر مر چکے تھے، آپ ڈبل بیوہ تھی، 4 بچے تھے، 40 سال کی عمر تھی۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ ہم کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ کو، آپ نے بڑی محبت سے بلایا ہے تو ہم کچھ پلانا چاہتے ہیں تاکہ ایک نشہ رہے، آپ کو پتا چلے کہ حضور ہے کیا اور ان کا جلسہ تھا کیا، ملا کیا ہم کو۔ خدیجہ کی عمر 40 سال اور اتنی مالدار تھی خدیجہ کہ پورے مکہ کے لوگوں کا جب مال اکٹھا ہوتا تجارت کے لیے ملک شام جانے کے لیے تو جتنا مال سب کا مل کر ہوتا خدیجہ کا مال تنہا ہوتا تھا، اتنی مالدار۔ سبحان اللہ۔ لیکن شوہر نہیں کرے تو کاروبار کون کرے، اور جو بڑا مالک ہوتا ہے بوس ہوتا ہے تو اس کو کوئی سچا ملازم چاہیے جو جھوٹ نہ بولے چاہے تنخواہ تھوڑی اچھی لے لے۔ ہر آدمی کو یہی چاہت ہوتی ہے کہ بھئی کوئی سچا آدمی مل جائے، تو خدیجہ کو بھی تلاش تھی کسی سچے کی۔ پتا چلا کہ ہاں ایک ہے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، تو ان حضرت کے حضور کے پاس خبر پہنچایا، اور خدیجہ نے کہا اگر آپ میرا مال لے کے چلے جائیں ملک شام اور بیچ کر لے آئے تو جتنا دوسروں کو دیتی ہوں اس کا میں ڈبل دوں گی۔ یہاں سے کچھ مل رہا ہے، یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ اگر ہم سچ پہ قائم رہیں گے تو اللہ کبھی ہمیں ڈبل دلوائے گا۔ کچھ دن صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، سچ ہی کی خوشبو پھیلتی ہے بے بات۔ سرکار دو عالم نے قبول کر لیا، خلاصہ یہ کہ آئے اور مال لے کر چلنے لگے، تو خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا، نام اس کا میسرہ تھا۔ کہا میسرہ یہ منموہنی چہرے والا شخص بڑا نیک ہے، تم بھی ساتھ میں چلے جاؤ، کہیں مال اتارنا ہوگا کہیں چڑھانا ہوگا تو تم ہیلپ کرو گے، چلے جاؤ تم بھی۔ میسرہ بھی ساتھ میں گیا۔ جب ملک شام میں پہنچے شہر بصرہ میں تو ایک جگہ مال اکٹھا کر کے وہاں آرام کرنے لگے۔ بغل میں ایک گرجا گھر بنا تھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، اس میں ایک بہت بڑا عیسائی سادھو تھا۔ اس نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو اتر آیا، اور اتر کر آیا اور میسرہ جو غلام تھے ان کو بلایا۔ کہا میسرہ تم کو تو ہم پہچانتے ہیں، تم برابر آتے جاتے رہتے ہو، یہ کون ہے جو پہلی بار آئے؟ ان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہ ہے کون؟ تو میسرہ نے کہا کہ نام محمد بن عبداللہ ہے مگر سچے اتنے ہیں کہ ان کا لقب صادق و امین ہے، اور یہ ہاشمی گھرانہ ہے ان کا، اور خاندان ان کا قریش۔ تو اس نے کہا رے میسرہ تم اتنا ہی جانتے ہو، میں اس سے آگے بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، میں اس سے آگے جانتا ہوں۔ تو میسرہ نے کہا وہ کیا؟ کہا تم اسی میں پڑے ہو کہ یہ ہاشمی ہے، یہ مطلبی ہے اور یہ قریشی ہے۔ ارے میں یہ جانتا ہوں کہ یہ نبیوں کے امام ہیں، یہ خاتم النبیین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا کیسے؟ کہا کہ انجیل میں نے پڑھا، زبور کا مطالعہ میرا ہے، توریت کا علم مجھے ہے، ساری کتابوں میں جو آخری نبی کی پہچان بتائی گئی ہے، رب کی قسم، مالک کی قسم، وہ ساری پہچان ان کے چہرے میں نظر آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا تمہیں کچھ پتا ہے یہودی ان کے دشمن ہیں؟
اور شام میں یہودی بہت ہیں، ان کو واپس لے جاؤ۔ رسول کی سچائی کی برکت سے مال وہیں بک گیا، اور مال بڑی جلدی بک گیا۔ حضور واپس آئے، جب واپس آئے تو کوٹھے پر خدیجہ بیٹھی تھی، انتظار کر رہی تھی اپنے بھیجے ہوئے شخص کی۔ جب حضور مکہ کی سرحد میں قدم رکھتے ہیں تو خدیجہ نے اوپر سے ایک عجب حال دیکھا، اتر کے نیچے آئی، میسرہ کو الگ بلایا، حضور نے سامان رکھا، میسرہ سے الگ ملاقات کیا۔ خدیجہ نے کہا غلام یہ بتا کہ ابھی جب تم آ رہے تھے تو تمہارے اوپر دھوپ تھی، ان کے اوپر سایہ کیوں تھا؟ سبحان اللہ۔ سورج تو سب کے لیے ہے مگر ان پر سایہ تھا، اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی شامیانہ تانے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میسرہ نے کہا مالکہ تم نے ایک بار دیکھا ہے، میں نے بار بار دیکھا۔ پورے راستہ یہی ہوا۔ تو اب خدیجہ کا دل پسیج گیا اور نبی کے قدموں پہ گر گیا۔ خدیجہ وہیں عاشق ہو گئی اور کسی عورت سے کہلوایا کہ ان سے کہہ دو میں نے تو سوچا تھا کہ اب شادی نہیں کروں گی، ڈبل بیوہ ہو، بوڑھی ہو گئی ہوں، دو شوہر مر گئے ہیں، مگر اب میں نے نیت بدل لی ہے، ان سے کہہ دو کہ مجھے قبول کر لیں، ان سے کہہ دو مجھے قبول کر لیں۔ حضور کو پتا چلا تو حضور نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ عورت بڑی تقوی والی ہے اور عورت بڑی نیک ہے، فطرت بڑی اچھی ہے، اور کیوں نہ ہو فطرت اس لیے اچھی تھی کہ حضور کے پاس آنا تھا، حضور کی بیوی بننا تھا، تو اللہ نے فطرت ہی اچھی بنائی تھی۔ ابو طالب نے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گیا۔ رخصت ہو کے خدیجہ جب رات میں ملاقات ہوئی تو آقا نے پہلے پوچھا خدیجہ میں نے سنا ہے کہ تم نے یہ نیت کی تھی کہ اب شادی نہیں کروں گی، تم نے بڑوں کا پیغام رد کر دیا تھا، مالداروں کا پیغام، تم نے مجھ کو کیوں قبول کیا، تم نے مجھ کو کیوں ریکویسٹ کر کے لیا، کیا وجہ؟ تو خدیجہ نے جو کہا تھا وہ سارے نوجوان سنے۔ خدیجہ نے کہا انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، اے پیغمبر میں جو آپ کی طرف بڑھی ہوں تو کسی اور لالچ میں نہیں، آپ کا کردار دیکھ کر اور آپ کی سچائی کو دیکھ کر میں آپ سے آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے متاثر ہوں۔ ہماری بیٹیوں کو بھی ایک سبق یہاں مل رہا ہے۔ اے خدیجہ کی باندیوں، خدیجہ تمہاری روحانی ماں ہے، اور ایک بیٹی کو اپنی ماں کا کردار اپنانا چاہیے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں، جو خدیجہ نے پیغام دیا ہے وہ کلیجے سے لگاؤ۔ تم بھی کسی ایسے بچے کو ضرور پسند کرنا اور اس کو ترجیح دینا جس کا اخلاق اچھا ہو اور جو بولنے میں سچا ہو، جھوٹے کے مقابل سچے کو گلے لگانا یہ خدیجہ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ دنیا میں یہاں اس لیے اس کو لمبا بیان کیا کہ مجھ کو ایک پیغام دینا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ بھائیو، آپ کی ماں کو کوئی کچھ کہے تو آپ جواب دو گے کہ نہیں؟ بولے دیں گے نا؟ بھئی وفادار بیٹے کی کیا شان ہے کہ ماں پہ کوئی انگلی اٹھائے تو جواب دینا، باپ پہ انگلی اٹھے تو زبان کو کھینچ لے گا آدمی، آواز کو خاموش کر دے گا۔ اگر کوئی کسی کے باپ کی عزت پہ حملہ کرے تو جو وفادار اولاد ہوگی وہ اپنی عزت سے زیادہ اپنے باپ کی عزت کے لیے تڑپ جائے گا۔ تمہاری جو ماں ہے نا، کروڑوں ماں قربان ہو جائے قدم نبی پر، تو اگر کوئی حضور کی عزت کے خلاف کوئی بول رہا ہے، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے انگریز ہو، ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں دائرے میں رہ کر؟ اگر جواب آپ نہیں دیتے ہیں تو پھر ایمان کیسا ہے؟ بھائی ماں کو کوئی گالی دے اور بچہ اسی کے ساتھ چائے پی رہا ہو تو وہ بچہ کیسا ہے؟ کوئی تمہارے باپ کو تھپڑ مار دے تم اس کے ساتھ دوستانہ رکھو، تم کیسے اولاد؟ تو رسول پاک پر کوئی انگلی اٹھائے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ انگلی کیوں اٹھا رہا، اس کا جواب کیا ہے۔ تو آج یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے مال کی لالچ میں ایک بوڑھی سے شادی کی، کہو معاذ اللہ۔
میں اس لیے سکھا رہا ہوں کہ کبھی آپ کے سامنے اگر یہ بات آ جائے تو آپ اس کا جواب دے سکیں۔ یہ بتاؤ، پہلے میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا حضور مال کی لالچ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ میرے آقا کی حدیث سنو، آقا فرماتے ہیں لو شئت لسعت معی الجبال وذهبا، اگر میں چاہ لوں تو مکے کے سارے پہاڑ سونا بن کر پیچھے پیچھے دوڑنے لگے میرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں حضور نے تو اتنا ہی کہا، اگر حضور چاہ لے تو کل زمین سونا ہو جائے اور کل آسمان سونا ہو جائے۔ تو جس کے اندر اتنا پاور ہو وہ مال کی لالچ میں شادی کرے گا؟ تو میں نے پوری ڈیٹیل بتایا۔ یہ بتاؤ کہ جو خدیجہ سے شادی ہوئی پہل کس نے کیا؟ خدیجہ نے پہل کیا نا، حضور نے تو قبول کیا ہے، صرف بات رکھی ہے خدیجہ نے، قبول کیا ہے حضور نے، تو وہیں سے ان کی بات کٹ جاتی ہے کہ مال کی لالچ نے کیا۔ دوسری بات کی کیا کیوں کیا؟ تو سنو، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ماحول سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آدمی اس ماحول کو نہیں سمجھے گا تب تک پوری بات کو وہ صحیح طور پہ سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر دو جوان یہاں لڑائی کر لے اور ادھوری بات مجھ سے کہیں تو میں نہیں جان پاؤں گا، لیکن جو سمجھتا ہوگا یہ کس خاندان کا، وہ کس خاندان کا، ماحول کیا چل رہا، بات کیا چل رہی، سیاست کیا چل رہی، تو ایسی صورت میں ہم لڑائی کی وجہ سمجھ جائیں گے۔ تو حضرت خدیجہ سے شادی کیوں کیا حضور نے؟ جبکہ حضور کی عمر 25 سال اور خدیجہ کی عمر 40 سال۔ پھر حضور کا حسن، اللہ الصمد، حضور کا حسن، عرب کی سب سے خوبصورت لڑکیاں آئے دن پر توڑتی تھی، کاش حضور کے عقد میں جانا مل جائے۔ وہ شان حسن تھا میرے حضور کا۔ مگر پھر بھی حضور نے بوڑھی کو کیوں قبول کیا؟ تو سنو، آج آپ جو اپنی بیٹی سے یا اپنی بہن سے یا اپنی ماں سے یہ جو پیار کرتے ہو نا، جو تعلق ہے آپ کا، جو وفاداری ہے، یہ صدقہ ہے حضور کی پیدائش کا۔ ورنہ حضور کے آنے سے پہلے کیا تھا کہ اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے، داماد مر جاتا، بیٹی بیوہ ہو جاتی۔ آج اگر داماد مر جائے اور بیٹی بیوہ ہو جائے تو وہ باپ اپنی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پھر گلے لگا لیتا ہے، اور اس باپ کی اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ ہماری بیٹی کا سایہ اٹھ چکا، ہماری بیٹی کا جوڑا چلا گیا، ہماری بیٹی کا سہاگ جڑ گیا۔ آج اگر کسی کی بیٹی بیوہ ہو جائے تو باپ اپنا خرچہ کم کر دے گا مگر اپنی بیٹی کو تسلی دے گا، بیٹی میں زندہ ہوں۔ لیکن اس دور میں کیا تھا کہ اگر بیٹی بیوہ ہو گئی تو اس کا باپ خود اس کا سر چھین دیتا اور کسی کوٹھری میں لے جا کے بند کر دیتا اور کہتا تو منحوس ہے، جب ہی تو تیرا شوہر مر گیا۔ جبکہ بتاؤ، موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بیٹی کا کیا قصور جس کا شوہر مر گیا؟ ارے وہ تو رحم کے لائق ہے، وہ تو محبتوں کی حقدار ہے نا، وہ تو مدد کی مستحق ہے، وہ تو سماج کی طرف سے امداد چاہیے اس کو۔ مگر کتنی جہالت کا دور تھا کہ ایک سگا باپ اپنی بیٹی کو لے جا کے کوٹھری میں بند کر دیتا، اور نہ جو ہے صابن نہ سرف، دھلنے نہانے کا کچھ نہیں، صرف جینے بھر کا کھانا پہنچا دیا جاتا، اور جب وہ بالکل بدبو پھوٹنے لگتی اس کی بدن سے تو باہر نکال کر گدھے پہ بٹھا کے اور گنڈے لڑکے پیچھے سے شور مچاتے کہ اے سماج والو دیکھو ایک منحوس عورت، دیکھو ایک منحوس عورت۔ بتاؤ، ایک بیوہ جس کا شوہر چلا جائے یوں ہی اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا، مگر اس کے باوجود سماج کتنا گندا تھا کہ اس کا بال چھیل کر اس کو ذلیل کر دیتا، اس کو گندا کر دیتا، بدبو آتی، اور گدھے پر بٹھا کے نچاتے اس کو، ایک بندریا کی طرح بھی عزت نہیں ملتی اس لڑکی کو۔ تو حضور نے جب دیکھا کہ بیواؤں کے ساتھ تو سور اور خنزیر کے برابر بھی ان کا درجہ نہیں ہے، کیونکہ سور پالنے والا بھی تو سور کو کھلاتا ہے،
خنزیر کو پالنے والا بھی تو خنزیر کو کھلاتا ہے، مگر مکہ والے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں اگر بیوہ ہو جائے تو سور کے برابر بھی درجہ نہیں تھا۔ تو پیغمبر نے اپنی 25 سالہ خوبصورت جوانی میں 40 سالہ خدیجہ کو قبول کر کے مکہ والوں کو سبق دیا کہ اے مکہ والوں، بیوہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے کوٹھری میں بند کرو، بیوہ اس لیے ہے کہ جوان اس کو گلے لگائے اور اس کو عزت دے۔ مصطفیٰ نے اس لیے بیوہ سے شادی کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج بھی لوگ آج 1450 سال تک حضور کی اس سنت کا اثر باقی ہے۔ خدیجہ کو جو عزت دیا پیغمبر نے، خدیجہ کو جو وقار دیا مصطفیٰ نے، آج اس کا اثر ہمارے نگرور نہیں پوری دنیا میں ہے۔ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، پردھان بھی مدد کرتا ہے، چوکیدار بھی مدد کرتا ہے، گاؤں کے علماء بھی مدد کرتے ہیں، بڑے لوگ بھی مدد کرتے ہیں۔ ہر آدمی اس کو رحم و کرم کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یہ بیوہ ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا جنہوں نے خدیجہ سے نکاح کیا۔ لیکن لوگ پروپیگنڈا بڑھاتے ہیں، لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جانتے ہیں نہیں اور یوں ہی اڑا دیتے ہیں۔ بھائی دشمن کو تو موقع چاہیے۔ جب ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ خدیجہ سے اس لیے کیا تاکہ بیواؤں کی عزت بحال ہو جائے، تو اب پلٹ کے یہودی کیا کہتے ہیں؟ سنو بھائیوں، تھک گئے کیا؟ اے جوانوں، اے بیٹو، ہم بہت بڑا دل لے کے آئے ہیں آپ کے بیچ میں، اس لیے کہ آپ کا دل پہلے سے بڑا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ پاتے، مگر ایک کمبل میں 10 فقیر سو جاتے ہیں۔ تو دل میں جگہ ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ نیت کرو کہ اللہ نے سال بھر کے بعد ہمیں یہ توفیق دی ہے اور اس کی نسبت سے حضور سے ہے، اور اللہ کی قسم یہ جو جملے بولتے نا حضور، ہماری زبان کتنی بھی گندی ہو، جھوٹی ہو، جو بھی ہو، لیکن جو ہم لفظ بولتے ہیں نا حضور، یہ لفظ اتنا پاکیزہ ہے کہ فرشتے بھی اس کو لینے کے لیے لپکتے ہیں۔ حضور کا نام اتنا پیارا ہوتا ہے، تو اس لیے محفل میں کہیں سے ہمیں اکتاہٹ نہیں، ہمارا جذبہ ہر لمحہ بڑھتا رہے۔ راتیں بہت تم نے جاگی ہوں گی، جگنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کبھی سوچا کہ حضور کتنا جاگے ہیں آپ کے لیے؟ جب مکہ کے لوگ بستر تان دیتے تھے، جب مدینہ کے لوگ اپنا عیش کا بستر جما لیتے تھے، تو میرے آقا ہی تو پہاڑ کے کوہ میں جا کے سجدہ کرتے تھے۔ اور سجدہ کس کے لیے کرتے تھے؟ ہماری بخشش کے لیے، ہماری بخشش کے لیے۔ تو آج ان کے ذکر میں ہم بیٹھے، یہ حضور نے ہمیں موقع دیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو چوراہوں پہ کہیں تاش کی پتیاں کھیل رہے ہوں گے، کچھ لوگ جو شراب کی بھٹیوں پہ لائن لگائے ہوں گے، کتنے ایسے ہیں جو گناہ کے اڈوں پہ پہنچے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کے چغلی اور غیبت میں لگے ہوں گے۔ یہ تمہارا نصیبہ ہے کہ ذکر رسول کی مٹھاس تم لے رہے ہو، یہ ہمارا نصیبہ ہے۔ یہاں تو فرشتوں کی بارات اترتی ہے۔ بے شک۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کہو کہ خدیجہ سے اس لیے شادی کیا، تو اب وہ لوگ پلٹ کے دوسرا اعتراض کرتے ہیں، اس کو بھی سن لو، کیونکہ حضور کی عزت پہ پہرا دینا ہر مسلمان کی ایمانی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے نبی نے تو 11 شادی کی اور امت کے لیے 4 ہی کہا۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، 2 باتیں کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے نبی نے انصاف نہیں کیا کہ اپنے لیے 11 بیوی اور امتی کے لیے 4، انصاف نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، وہ پس پردہ معاذ اللہ حضور کو عیاش کہنا چاہتے ہیں کہ بتائیے 11 بیوی، تو کیا آپ کی ضرورت نہیں کہ مسئلہ سمجھیں کہ کیوں کیا حضور نے 11 بیوی؟ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سمجھانا آتا ہے، اور اس لیے سمجھا دوں گا کہ آپ جب موبائل چلا لیتے ہو، کمپیوٹر چلا لیتے ہو، وہ ساری چیزیں سمجھ لیتے ہو، تو یہ موٹی موٹی بات کیوں نہیں سمجھ لیں گے؟ حضور نے 11 بیوی کیوں کی؟ تو سنیے، سب سے پہلے یہ دماغ میں رکھیے
کہ جو پہلی شادی کیا وہ بوڑھی سے اور وہ بھی ڈبل بیوہ سے، وہیں سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو اپنے نفس کا مسئلہ کچھ نہیں ہے۔ جس کو نفس کی تسکین چاہیے وہ 25 سال کا جوان کسی کنواری کو تلاشے گا، نہ کہ بیوہ بوڑھی کو تلاشے گا۔ حضور نے وہیں سے سبق دے دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نفس کا نہیں ہے۔ پھر جب تک حضور کی عمر 25 سال کی، ان کی عمر 40 سال کی، اور 25 سال وہ اور زندہ رہی، 65 سال کی عمر میں خدیجہ گئی، اور جب تک وہ رہی حضور نے کسی سے بھی نکاح نہیں کیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کی عمر اب 50 سال کی ہو گئی، 50 سال جو اصلی لائف ہے وہ نکل گئی، تو یہ لاسٹ میں 10 بیویاں کیوں کیا؟ کیا یہاں پر نفس کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ لگ رہا ہے؟ نفس کا مسئلہ نہیں لگ رہا بھائی۔ نفس جو زندہ ہوتا ہے وہ 20 سال میں، 22 سال میں، 25 سال میں، 28 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں، یہ نفس تیز ہوتا ہے۔ 50 سال کے بعد تو آدمی یوں ہی خون میں حرارت کم ہو جاتی ہے، مگر حضور نے 50 سال تک ایک ہی بوڑھی شادی، اور ساری شادیاں بعد میں۔ کیا ریزن ہے؟ تو سمجھو، ریزن سمجھو۔ میرے آقا کی نبوت صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ میرے نبی جیسے ہادی بن کر آئے ہیں مردوں کے لیے، ایسے ہی رہنما بن کر آئے ہیں عورتوں کے لیے۔ حضور کا دین مردوں کے لیے بھی آیا، عورتوں کے لیے بھی آیا۔ اب یہ بتاؤ، حضور کا دین آگے پہنچائے گا کون؟ حضور کا دین آگے بتائے گا کون؟ اس کے لیے حضور نے صحابہ کی ٹیم تیار کی۔ جب آخری وقت آیا حضور کا تو 1,25,000 تقریباً صحابہ موجود تھے، جو دین کے سپاہی تھے، جو قرآن سکھانے والے، حدیث سکھانے والے، مسئلہ سکھانے والے، وضو کیسے کرو، نماز کیسے پڑھو، سو جاؤ تو کیا ہو، اور نہاؤ تو کیسے نہاؤ، یہ ساری چیزیں سکھانے کے لیے، مردوں کو سکھانے کے لیے مرد موجود تھے۔ ان عورتوں کو مسئلہ کون سکھاتا؟ عورتوں کو مسئلہ کون سکھاتا؟ خدیجہ تو انتقال کر گئی، اور انتقال نہ بھی کرتی تو خدیجہ تنے تنہا کس کو بتاتی؟ اور جانتے ہو کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو عورت ہی بتا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیا ہر مسئلہ باپ اپنی بیٹی سے شیئر کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر جیسے ہم آپ کو بھی سکھا دیں کہ جب ناپاک ہو جاؤ تو غسل کیسے کرنا ہے، ایک سوال ہے۔ ایک ہوتا ہے جمعہ کے دن غسل تو چاہے جیسے کر لو، بارش میں کھڑے ہو جاؤ نہا گئے وہ بھی غسل ہو گیا، دریا میں ڈوب گئے وہ بھی غسل ہو گیا۔ لیکن آپ جب ناپاک ہو گئے اب نہانا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ سب سے پہلے اگر کپڑے میں نجاست لگی ہے تو اس کپڑے کو الگ کرو، پھر تمہارے بدن میں کہیں لگی ہے تو پہلے اس کو دھو، اب اس کے بعد 3 مرتبہ کلی اس طرح کرو، منہ بھر کے پانی کہ دانت کے بیچ میں جو سوراخ بھی ہے کھڑکی وہاں بھی کچھ ایک بال کے برابر نہ بچے، منہ بھر کر کے کلی کرو، اور تیسری بار غرارہ بھی کرو۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھاؤ تو سونگھ کر چڑھاؤ کہ نرم ہڈی تک چلی جائے، اور پھر پورے بدن پہ اس طرح پانی بہاؤ کہ کہیں بال کے برابر بھی نہ بچے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ ایک مرد کو سکھانے کا ہو گیا۔ عورت میں بھی بہت سارے مسئلے ہیں۔ مثال کے طور پر عورت ہر مہینے میں ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاک ہوتی ہے، اس کے دن کتنے ہو سکتے ہیں کم سے کم، اور کتنے دن ہو سکتے ہیں ناپاکی کے زیادہ سے زیادہ۔ تو شریعت میں لکھا کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اب اگر کسی عورت کو خون دکھا اور 2 ہی دن میں خون ختم ہو گیا تو سمجھو وہ خون ناپاکی والا نہیں تھا، یہ بیماری والا خون تھا۔ اس خون کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی، اس میں نماز پڑھی جائے گی۔ جو وہ خون ہے پیریڈ والا، مہینے والا، اس میں نماز معاف ہے۔
لیکن بیماری کا خون چاہے سالوں بھر نکلتا رہے، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ تو اب بتاؤ، ایک عورت کو ہمیں مسئلہ بتانا ہے کہ بیٹا تو نماز کب تیری معاف ہے، کب پڑھنا پڑے گا، تو ایک باپ کیا یہ باریکی سکھائے گا کہ اس خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس خون کا رنگ کیسا ہوگا؟ جو مہینے میں خون آتا ہے اس کے 6 رنگ ہوتے ہیں، لال بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، ہرا بھی ہوتا ہے، مٹیالہ بھی ہوتا ہے، گدلا بھی ہوتا ہے۔ کیا ایک باپ اپنی بیٹی سے یہ گفتگو کرے گا؟ حیا ہے، حیا ہے، انسانیت ہے، پاس و لحاظ ہے، بیٹی ہے اس کو بھی حیا ہے باپ سے زیادہ کہیں۔ تو ایک باپ اپنی بیٹی کو نہیں سکھائے گا، ایک بیٹا اپنی ماں کو نہیں سکھائے گا، تو عورتوں کو مسئلہ سکھائے گا کون؟ اور اگر عورتوں کو مسئلہ کی جانکاری نہیں ہوگی تو عورتیں پاک کیسے ہوں گی، عورتیں نماز کیسے پڑھیں گی، عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ رات کیسے گزاریں گی، عورتوں کا مردوں کے ساتھ ملاپ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلے نہ باپ اپنی بیٹی کو سکھائے گا، نہ بھائی اپنی بہن کو سکھائے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کو سکھائے گا، یہ مسئلہ عورت ہی عورت کو سکھائے گی۔ تو عورت اگر ہوگی نہیں تو سکھائے گا کون؟ تو اس لیے رسول اللہ نے 11 عورتوں کو اپنے قریب رکھ کر کے ان کو اصلی مسئلہ سکھا دیا تاکہ وہ حضور کی امت کو سکھاتے رہے اور رسول اللہ کا دین پھیل جائے اور عورتوں تک دین پہنچ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب ان 11 عورتوں کی ہسٹری پڑھو گے تو حضور نے انہی عورتوں کو اپنے نکاح میں لیا ہے جو سماج میں سب سے زیادہ دماغی عورت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد عیش نہیں تھا، مقصد تھا ان کو مبلغہ بنانا، مقصد تھا ان کو عالمہ بنانا، اپنی صحبت میں رکھ کر کے عالمہ بنانا تھا تاکہ دین پھیلے۔ حضور کا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہ یہودی کیا جانے اس مسئلے میں؟ اب یہیں سے وہ مسئلہ بھی جان لینا کہ حضرت صدیقہ عائشہ سے نکاح کم عمری میں کیوں کیا، کم عمری میں کیا؟ تو اس لیے کیا کہ آپ ہسٹری پڑھ لو کہ حضرت عائشہ کا دماغ بڑا اعلیٰ تھا، تو حضور نے سوچا یہ ایک بچی ہے، یہ 50 بچی پہ بھاری ہوگی، تو ایک ہی کو قبول کر لیا تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ اور بعد میں ہوا بھی کہ جب حضور کا وصال ہو گیا اور کچھ مسئلوں میں صحابہ پھنس گئے، بڑے بڑے صحابہ پھنس گئے کہ حضور نے اس مسئلے میں کیا کہا تھا، اس میں کیا کیا تھا، اس کا انداز کیا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا، کئی دن بحث ہوتی، صحابہ کا مشکل حل نہیں ہوتا، تو سارے صحابہ مل کر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے کہ اے نبی کی محبوبہ بیوی، آپ جانتی ہو حضور نے اس میں کیا کیا تھا، تو فوراً بتاتی میرے آقا نے ایسا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور نے اس لیے شادیاں کی۔ دوستو، آج اس دین کی قدر نہیں رہ گئی، لوگوں کے دل دین کی طرف مائل نہیں رہ گئے۔ ہوا کیا؟ حضور کا جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا تو ہمارے دل و نگاہ پر پردے پڑتے چلے گئے، سیاہی پڑتی چلی گئی ہمارا دل، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں جب ہم دفن کر کے آئے حضور کو تو جو دل پہلے تھا وہ حضور کی تدفین کے بعد وہ رنگ نہیں بچا اس وقت۔ حضور کا ہونا ایک الگ بات تھی۔ تو آج تو 1450 سال ہو گئے، دین سے لوگ غافل ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس دین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ الصمد، آپ اس دین کی قدر سمجھو کہ میرے آقا نے اس دین کو تم تک پہنچایا کیسے۔ وہ پیغمبر اللہ، ایک دشمن ہے عقبہ ابن معیط، اس نے حضور کے گلے میں پھندا ڈال دیا اور ایسے کھینچ لیا، حضور کا دم گھٹنے لگا۔ صدیق اکبر دوڑ کے آئے، کہتے ہیں نادان، کیا تو اس نبی کو قتل کرے گا جو کہتا ہے اللہ ایک ہے، جو جنت کا پتہ دیتا ہے؟ تو ان دشمنوں نے صدیق اکبر کو بھی پٹائی لگائی، یہاں تک کہ ان کے بھی خون نکلنے لگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے بعد جا کے کعبہ کے بغل میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ بیٹھے تھے۔ جب حضور سجدے میں گئے تو ایک ظالم بولا، بلکہ یہی ابو جہل بولا کہ
کہ ارے فلاں خاندان میں ایک اونٹنی کو آج ذبح کر کے کھایا گیا ہے اور اس کی اونٹنی، اس کی جو اوجھڑی ہے وہ گھور پر پڑی ہے، کوئی جائے اٹھا لائے اور وہ گندی اوجھڑی ان کی پیٹھ پہ رکھ دو تو مزہ آ جائے۔ یہ اللہ کو ایک کہتے ہیں جب سجدے میں جائے تو اونٹ کی اوجھڑی رکھ دو، تو گیا وہی عقبہ ابن معیط اور اٹھا کے اوجھڑی لایا حضور کی پیٹھ پر رکھ دیا۔ یہ صدمہ حضور برداشت کر رہے ہیں، یہ کس کے لیے؟ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو قرآن تمہارے یہاں گھر میں رکھا، جس قرآن کو ہم ہفتہ ہفتہ نہیں سال سال بھر ہم ہاتھ نہیں لگاتے، وہ قرآن کتنی محنتوں سے پہنچا ہمارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے اٹھے، جب فاطمہ آئی اوجھڑی ہٹایا تب حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ سنو، یہ سن کر کے آپ کا کلیجہ منہ میں آ جائے گا کہ حضور نے کتنے صدمے سہے۔ جب مکہ والوں نے کہا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو اب ایسا کرو جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کو ستاؤ، تو خود یا تو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے یا خود یہ رک جائیں گے اپنا مذہب پھیلانے سے۔ تو سب سے پہلے پکڑا بلال حبشی کو۔ بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے ضرور تھے مگر ان کا دل بڑا اچھا تھا، دیکھنے میں تو کالے تھے مگر دل ان کا نورانی تھا۔ بلال حبشی یہ غلام تھے امیہ ابن خلف کے۔ امیہ ابن خلف کو پتا چلا کہ یہ تو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیے ہیں، یہ بتوں سے دور ہو گئے ہیں، یہ توحید کے ماننے والے ہو گئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس نے پکڑوایا اور پکڑوا کر کے بلال حبشی کی قمیص نکال دی گئی، ننگی پیٹھ کرنے کے بعد گرم زمین مکہ کی ہوتی ہی ہے اور وہ بھی پتھریلی نوکیلی زمین کہ جہاں پر پیر بھی رکھو تو گڑ جائے نوکیلے پتھر، ایسے نوکیلے پتھر پر ننگی پیٹھ کے ساتھ پہلے لٹایا گیا بلال کو، اس لیے کہ دین چھوڑ، اور اس کے بعد ایک بھاری چٹان وہاں کے گنڈوں نے ڈھونڈ کر لا کر کے بلال حبشی کے سینے پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد ان کا بال پکڑا اور اسی پتھر کے ساتھ کھینچنے لگے۔ زمین گرم ہے، نوکیلے پتھر ہے، سینے پہ چٹان ہے، بال پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے۔ تکلیف کیا ہوگی وہ آپ سوچ سکتے ہیں، کیا تکلیف ہی ہوگی، پورا بدن چھلنی ہو گیا۔ جب وہ کافر کھینچتے تو کہتے بلال اب بھی اس نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا، اب بھی اس نبی کا دین نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کی قسم بلال کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ سیدنا بلال جب وہ کھینچنا شروع کرتے تو بلال کہتے اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، شاعر یہ کہتا ہے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ بے شک بے شک۔ بلال حبشی کی پیٹھ کی کا جو زخم ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں، قرآن پڑھا کرو جوانوں، قرآن پڑھا کرو۔ اسی قرآن کو بچانے کے لیے نہ بلال کے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ یہ حضور کی حدیثیں ہم تک اسی لیے تو پہنچی کہ ان بزرگوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی۔ اس کے بعد جب بلال حبشی کے ساتھ یہ سارا سلوک ہوا تو خباب ابن ارت کو لایا گیا۔ خباب ابن ارت کا بھی کرتا نکال کر کے، جیسے بھٹا بھونتے ہیں نا کوئلے میں، تو آگ والا کوئلہ تھا، اسی پہ ننگی پیٹھ کے ساتھ بھٹے کی جگہ ان کی پیٹھ رکھ دی گئی۔ پوری پیٹھ کا گوشت اور چربی اس طرح پگھلی کہ وہ آگ بجھ گئی، ہڈیاں نظر آنے لگی۔ لیکن ایک لمحے کے لیے انہوں نے نہیں کہا اچھا میں دین چھوڑ رہا ہوں۔ یہ دین سے محبت ہونی چاہیے۔ حضور کو جب دیکھا کہ یہ تو ماننے والے نہیں تو پورے مکہ کے لوگ اکٹھا ہوئے کہ ایسا کرو ان کا سوشل بائیکاٹ کرو، سماجی بائیکاٹ۔ تو مکہ کے لوگ اکٹھا ہوئے، ایک کاغذ قلم لیا اور لکھنا شروع کیا۔ کیا کیا لکھا جائے؟ نبی کے خاندان والوں سے کوئی بولے گا نہیں، کوئی سلام کا جواب نہیں دے گا، کوئی تیوہار میں بلائے گا نہیں،
کوئی ان کے تہوار میں جائے گا نہیں، بلکہ نہ ان سے سامان خریدو نہ بیچو، اس طرح ان کو سوسائٹی سے بالکل الگ کر دو۔ میرے مصطفیٰ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ مکہ سے باہر ایک پہاڑ کی گھاٹی میں جا کے 3 سال تک رہے ہیں حضور، اس میں 3 سال تک حضور رہے، اور حضور کے ماننے والے رہے، حضور کے خاندان والے رہے۔ کس وجہ سے؟ کہ قرآن ہم تک آ جائے۔ یہ دین جو آج ہمارے اندر سے اس کی قدریں ختم ہو رہی ہے، ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ مکہ والوں نے جو لکھ کے ٹانگا تھا، 3 سال کے بعد دیمک نے سب کھا لیا، اور کاغذ میں وہی جگہ بچا جہاں جہاں اللہ کا نام تھا۔ تو آپ کے چچا نے آ کے مکہ والوں سے کہا، نادانو تم ان کی شان نہیں سمجھتے، میرا بھتیجا کہتا ہے کہ وہ دیمک کھا گئی ہے، کھول کے دیکھ لو، اگر نہ کھائی ہوگی تو ہم بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ دیکھا تو سناٹے میں رہ گئے کہ واہ رے، غیب کی خبر ہے ان کو۔ اس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کلفتیں برداشت کی ہیں۔ آج اسی پیغمبر کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے اور ان کے ذکر جمیل کا چرچا پورے گاؤں میں پہنچانے کے لیے ہم آپ یہاں اکٹھا ہیں۔ آج کچھ چیزوں کا وعدہ کر کے جائیں۔ یہاں بھی لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ 15واں سالہ جشن ولادت ہے نا، 1500 سال، یعنی حضور کی پیدائش کو پورے کتنے سال ہو گئے؟ سب لوگ بولے کتنا؟ 1500۔ تو آپ نے کوئی تیاری کیا اس بار؟ نہیں تیاری کی، کیا کرنا؟ یہ سال پورا جو سال ہے وہ پوری دنیا کے غلامان مصطفیٰ کچھ نہ کچھ ایک نیا کام کر رہے ہیں۔ 1500 سال کی نسبت سے ایک الگ جلسہ تو آپ نے کرایا، جلسہ ہر سال ہوتا تھا، لیکن کچھ اور آپ کو کرنا ہے۔ 15 کی نسبت سے کرو، کیا کر سکتے ہو آپ؟ اگر آپ کو نہ پتا ہو تو ہم کچھ رائے دے دیں، آپ عمل کرو گے؟ کریں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ہم بتا دیں اپنی سمجھ سے کچھ۔ سب لوگ نہیں اٹھائے گئے، سب لوگ نہیں اٹھائے، چلو نہیں دیتے ہیں رائے۔ اگر سب لوگ اٹھا کے بتائے تو میں کچھ رائے دے دوں۔ 1500 سال ہے، 1500 سال ہے، بغیر خرچے والی چیزیں سکھا رہا ہوں۔ سارے لوگ، جتنے لوگ یہاں ہو، یہ سوچ لو کہ ہم اپنے گاؤں میں 15 لوگوں کو ایسا تلاشیں گے کہ جن میں بول چال نہ ہو، اختلاف ہو، لڑائی ہو۔ 15 لوگوں میں بول چال کرا دو، لڑائی ختم کرا دو، مصافحہ کر کے ملا دو سینہ، اور اسی کو حضور کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے پیش کر دو، یا رسول اللہ آپ کے 15 غلاموں میں میں نے دوستی کرا دی ہے، اسی کو حضور قبول فرما لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 15 ڈیگ کھلانا ہی بہت بڑی بات ہے، 15 ڈیگ کھا کر کے آدمی ختم کر دے گا، شام کو کھایا صبح ختم، لیکن 15 مسلمان ایک ہو گئے تو بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ 15 مسلمانوں میں ایکا کرا دو، یا کم سے کم لوگ یہ نیت کر لیں کہ ہم یہ پورے سال محنت کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، سمجھاتے رہیں گے۔ 15 ایسے لوگوں کو چنیں گے جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو میں 1500 سالہ نسبت سے 15 لوگوں کو داڑھی رکھوا دیں گے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی ایک اسکیم ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کچھ نہ ہو سکے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اپنے کو دیکھیں اندر کہ ہمارے اندر کون کون کمی ہے، کون کون کمی۔ آدمی اپنی کمی اچھی طرح جانتا ہے، تو آپ تلاش لو اپنے اندر کمی، جیسے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، پیٹھ پیچھے چغلی نہیں کریں گے۔ اس طریقے سے 15 گناہوں سے سچی توبہ کر لو اور بارگاہ مصطفیٰ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دو، یا رسول اللہ ہمارے پاس ڈیگ نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہم اپنے گناہوں سے 15 گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ
ہماری طرف سے یہی خراج عقیدت قبول کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہو سکتا ہے اگر اس گاؤں کے 15 بچے جو نہ پڑھتے ہیں، یا تو غریبی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، یا جہالت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، کسی وجہ سے یا اپنی شرارت کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر 15 بچوں کو اچھے اسکول یا اچھے مدرسے میں ڈال دیا جائے اور حضور کی بارگاہ میں وہی نذرانہ رکھ دیا جائے، میرے آقا اس عمل سے بہت خوش ہوں گے. کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ حضور نے چونکہ علم کو بہت فوکس کیا اور آپ سمجھ لیں کہ ہر برائی کا خاتمہ علم سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کے اندر 1000 برائی ہو تو ان 1000 برائی میں ایک کو ختم کرنا بہت دشوار ہے، لیکن علم کا نور آ جائے تو اس کی برکت سے ہزاروں برائیاں دور ہو سکتی ہیں. تو آپ اپنے سماج، علاقے، رشتے دار، اڑوس پڑوس میں 15 بچوں کے اگر پڑھنے کا انتظام کر دیں، رائے مشورہ دے کر، محنت کر کے، تسلی دے کر، حوصلہ دے کر، کوشش کر کے، رابطہ کر کے، سورس لگا کے اگر 15 بچے چاہے وہ دنیاوی تعلیم میں آگے چلے جائیں، چاہے وہ دینی تعلیم میں چلے جائیں، قوم کو دونوں علم کی ضرورت ہے. ہمیں اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. آج ڈاکٹر لوٹ رہے ہیں. 2 روپے کی دوائی 200 روپے میں آپ کو مل رہی ہے. آپ کے ساتھ ڈاکٹری کے نام پہ کتنا فراڈ ہوتا ہے یہ دنیا اب جان چکی ہے. تو اگر ہر گاؤں میں 1-2 ڈاکٹر ہو تو گاؤں والوں کو ریلیف مل جائے. ہماری قوم کو ہر جگہ دوسری نگاہ سے دیکھا جاتا. آپ کی قوم کے اچھے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ آپ کی قوم میں اچھے وکیل کہاں ہیں؟ اچھے عالم کی بھی ضرورت ہے، اچھے وکیل اور اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے. تو 15 لوگ اگر ایسے ڈھونڈ لیے جائیں. اور ایک چیز اور بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ادھر کچھ سالوں سے ایک نہیں لاکھوں بچیاں مرتد ہو چکی ہیں. یعنی وہ دوسرے مذہب کے لڑکے کے ساتھ جا چکی ہیں. قوم کی بیٹی، کسی بھی مسلمان کی بیٹی ہو تو وہ اپنی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے مذہبی اعتبار سے. تو اب بتاؤ، اگر کسی ایک آدمی کی بیٹی چلی جائے کسی غیر کے ساتھ، اس کی زندگی تو اجڑ گئی، اس کی عزت بھی گئی، اس کی دنیاوی شوکت بھی گئی، اس کا سکون بھی گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. تو اگر لاکھوں بچیاں پورے انڈیا کی چلی گئی کسی کے ساتھ، کتنا بڑا خسارہ ہوا. کبھی سوچا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کئی وجہ ہے. وہی ایک وجہ ایک اور ہے. ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے اسکول نہیں جہاں پر پردے کے ساتھ تعلیم ہو سکے. انگریزی تعلیم ہو، فزکس پڑھے، کمپیوٹر پڑھے، میتھ پڑھے، ہندی پڑھے، انگریزی پڑھے، سب پڑھے. تعلیم لے مگر تہذیب اسلامی لے. ہمیں تعلیم سے نفرت نہیں ہے، ہمیں تہذیب سے نفرت ہے. ہم انگریزی کی مذمت نہیں کرتے، انگریزی اداروں کی مذمت کرتے ہیں. انگریزی علم، انگریزی زبان، انگریزی لکھنا یہ برا نہیں ہے، مگر انگریزوں کی طرح کھڑے کھڑے کھانا یہ غلط ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کرنا یہ غلط ہے، بغیر پردے کے بچیوں کو رہنا یہ غلط ہے. تو اگر آپ کے اسکول ہوتے تو یہ انگریزی تہذیب نہ آتی ہمارے سماج کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ. تو جہاں پر یہ سبب ہے کہ آپ کے پاس اسکول نہیں ہے، وہیں پر ایک سبب یہ ہے کہ آج جہیز کی مانگ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ جس غریب مسلمان کے یہاں اگر 5 یا 6 بچیاں ہو گئی تو سمجھو اس کی زندگی جہنم بن گئی. وہ غریب ہے، وہ کما نہیں سکتا، اور ہر داماد کم سے کم وہ 1,00,000-1,50,000 کی اس کو گاڑی چاہیے. باراتی بتائیں گے 100 لائیں گے 250. تو اب اس طریقے سے ایک کسان جو روز کا خرچ نہیں چلا پا رہا ہے،
اتنی مہنگائی ہو گئی کہ جینا تو بھر ہو گیا، بیماری الگ، بیماری بھی بڑھ گئی، مہنگائی بھی بڑھ گئی، اور آپ کی نوکریاں بھی جگہ جگہ ختم ہو رہی ہیں، آپ کی تجارت پہ بھی حملہ ہو رہا، جو مسلمانوں کی تجارت تھی وہ غیروں نے لے لیا، آپ کو لیبر بنا دیا گیا۔ ایسی صورت میں غریبی کی وجہ سے بہت ساری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا میرا باپ غریب ہے، وہ من موافق میری شادی نہیں کر پائے گا، اور کوئی صحیح بچہ مجھے نہیں پوچھے گا اپنی قوم کا، تو کہیں نہ کہیں سے دل میں وسوسہ دیا، شیطان گھس گیا دل میں، اور جہالت کی وجہ سے بچی کہیں اور چلی گئی۔ کیوں نہیں ایسا ہم کرتے کہ حضور کا جو 15واں سالہ جشن سب سالہ ہے، تو پورے علاقے کی 15 بچیوں کو چن لے، غریب بچیوں کو، یتیم بچیوں کو، اور سارے لوگ مل ملا کر کے ایک میڈیم انداز میں سنت کے مطابق ان کا خرچہ کر کے عزت کے ساتھ ان کو رخصت کر دیں اور کہیں یا رسول اللہ یہی قبول کر لیجیے۔ تو ہم کہتے ہیں تم 15 لوگوں کو عمرہ کرا دو، وہ ثواب نہیں ہے جب 15 بچیوں کی عزت آپ بچا دو۔ تو یہ وہ کام ہے بنیادی طور پر جو اس موقع پر کیے جا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اشارہ دے دیا ہے، اب ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اسی کی روشنی میں اور بھی کام ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو یہ کام کرنا بنیادی کام ہے۔ صرف دیکھ کھلا دینے کا جو ایک ماحول بن گیا، عمرہ بھیج دو، اجمیر بھیج دو، بریلی بھیج دو، ہم کہتے ہیں وہ بھی ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن بچی مرتد ہو رہی ہو، بچے آوارہ ہو رہے ہوں، لڑکے شرابی ہو رہے ہوں، لڑکے زناکار بن رہے ہوں، لڑکے جواباز بن رہے ہوں، اور تم عمرہ بھیج رہے ہو، پہلے اپنی نسل کو سدھارو، اپنے بچوں کو راہ راستے لاؤ، پہلے یہ ضروری ہوتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ یہ فیشن بن چکا ہے کہ ہر سال وہ ٹکٹ دیں گے 15 لوگوں کو، 10 لوگوں کو، 7 لوگوں کو۔ کاش کہ اگر 7 بچوں کو چن چن کر کے عالم بنائے ہوتے تو ایک علاقے میں 700 عالم بن چکے ہوتے، اور ایک عالم پورے عالم کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ عالم کی برکت سے اس کے گاؤں میں کہیں نہ کہیں سے اچھائی آتی ہے، اور ایک خاندان میں بھی ایک پکا عالم ہوتا ہے تو اس خاندان والوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور مرنے کے بعد ان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگوں بنیادی چیز سوچو، معیاری چیز سوچو۔ اب علم ڈیولپ کر رہا، جہالت کو دور کرو۔ جہالت ہی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے یقیناً جب آپ دنیا میں آئے تھے اس وقت کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، کوئی پڑھنا نہیں جانتا تھا، وہ سب بدو کے بدو تھے، مگر جب حضور 63 سالہ زندگی گزار کر دنیا سے جا رہے ہیں تو ہر طرف قلم کی بوچھار ہے، ہر طرف پڑھنے والے موجود ہیں۔ یہ محدثین کی جماعت ہے، یہ مفسرین کی جماعت ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، یہ غازیوں کی جماعت ہے، یہ مجاہدوں کی جماعت ہے۔ ایک رسول اللہ نے تنے تنہا اتنے علماء فضلہ پیدا کر دیے۔ آپ اسی نبی کی امت ہو، آپ بھی نعرہ لگاؤ کہ علم سے ہم زندہ ہیں، علم رہے گا تو ہم زندہ رہیں گے، اور علم نہیں رہے گا تو ہم مردہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کا یہ جلسہ قبول فرمائے۔ اتنی محبت کے ساتھ آپ نے سجایا، ماں بہنوں نے بھی بڑی محنت کے ساتھ شرکت کیا، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوا جاتا ہوں کہ کسی بھی معاملے میں آپ پیچھے نہیں ہیں، کیونکہ اگر کوئی غازی بنا ہے تو غازی آسمان سے نہیں ٹپکا ہے، وہ غازی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اگر کسی نے جہاد کر کے دین کو بڑھایا ہے تو مجاہد کے زخم پر مرہم میری ماں اور بہنوں نے رکھا ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو بتائیے کہ یہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، اور بچیوں کو بھی عزت حضور سے ملی ہے، بیواؤں کو بھی عزت حضور سے ملی ہے، حتیٰ کہ بیویوں کو بھی عزت حضور سے ملی ہے۔ حضور کی وجہ سے سب کچھ ہے، اس لیے حضور کے نام پر دل کھلا رکھے، دل سمندر رکھے، اور یہ جو کہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، ہر آدمی کچھ نہ کچھ اپنے طور پر کرے۔ کچھ نہ کرو تو 15,000 مرتبہ درود ہی پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو قبول فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام۔
مجھے دایات پیلا شہر یار رام تاج دار حرم شہر یار رام تاج دار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار شفاعت جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ان بھاؤں کی لطافت پہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ یا نبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نور اور نکہت میں ڈوبی ہوئی محفل کو قبول فرما لے رب قدیر۔ اس میں جن لوگوں نے بھی اور جن لوگوں نے سہر بار میں کمیٹی کی طرف سے خاص طور پر یہاں کے غلامان مصطفیٰ کی طرف سے اہل منبر کی طرف سے بالخصوص بارگاہ رسول میں پیش مولا قبول فرما لے یا اللہ کریم۔ آپ کے جتنے بھی صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین اہل بیت اعظام اولیاء کرام شہداء اسلام جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو آقا کے وسیلے سے پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔
یا اللہ یہاں کا جو قبرستان ہے اس میں جتنے مومن مسلمان لیٹے ہیں، ہمارے پرکھے، بڑے بوڑھے، چھوٹے بچے، یا اللہ سب کی روح کو اس کا ثواب پیش ہے قبول فرما لے۔ بلکہ ہم لوگ زندہ ہیں مگر ہمارے بھی نام اعمال میں آج کی محفل کا ثواب مولا قبول فرما دے۔ اے کریم، آج کی محفل میں کوئی جملہ تجھے محبوب آ گیا ہو